اور جاवेद चौधरी साहब आपके सामने मौजूद हैं। आज की खबरें बहुत ही चैलेंजिंग हैं जी, बहुत ही जबरदस्त खबरें हैं। सबसे पहली खबर जो होगी वो ये है कि वजीर आजम को चैलेंज दे दिया है मोहसिन नकवी ने, ऐसा महसूस हो रहा है। लेकिन सिर्फ ये भी बात नहीं है, उन्होंने तारीफ भी की है, लेकिन ये खबर जिस तरह से आप दी गई है ये आपको बताएंगे तो आपको अंदाजा होगा कि मोहसिन नकवी साहब को शायद कोई गुस्सा था। अच्छा, फिर आपको ये बताएंगे कि क्या हुकूमत सच में जाने वाली है। मुख्तलिफ जर्नलिस्ट हैं जिनकी मुख्तलिफ खबरें आई, किसी ने कॉलम लिखा, किसी ने अपने प्रोग्राम में जिक्र किया, किसी ने अपने वीलॉग में जिक्र किया, लेकिन सब जिन्होंने ये जिक्र किया वो बड़े नाम थे। किसी ने कोई टाइम दे दिया 6 माह में जाने वाली है, किसी ने ये बता दिया जी कि अब तो ये हुआ का हुआ। लेकिन आज हम आपको बताएंगे अपनी तरफ से कि जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि हुकूमत के पास कितना टाइम बाकी है। फिर आपको ये बताएंगे जी कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश को भारत से वापस हासिल कर लिया है और इसमें पाकिस्तान के कमाल से ज्यादा कमाल है इंडिया के ब्लंडर का। अब नरेंद्र मोदी जैसा वजीर आजम कहीं पे बैठा होगा और वो ब्लंडर ना करे तो ये कैसे हो सकता है। बुरा टाइम उस शख्स का शुरू हो चुका है। बहरहाल आपको बताएंगे ये क्या डिटेल है। फिर आपको ये बताएंगे जी अमेरिका और ईरान डील का क्या हुआ। चौधरी साहब बार बार शुरू से एक बात कह रहे हैं इस प्रोग्राम में, वो कहते हैं जी कि डील करो और अमेरिका को निकल जाने दो। आज चौधरी साहब को मैं चैलेंज करने वाला हूं, मैं ये कह रहा हूं निकलना तो दूर की बात है, अमेरिका सरेंडर कर गया। अब ये बात मेरी ठीक है, ये बात चौधरी साहब की ठीक है, क्या बात ये आज देखते हैं जी क्या होगा। फिर आपको ये बताएंगे जी कि इमरान खान साहब आजाद हैं। अब ये जो कहा जाता था बार बार कि इमरान खान साहब को कैद तन्हाई में रखा गया है, ये बात समझ नहीं आती थी। उनका पॉलिटिकल वर्कर भी बड़ा इस पर चार्ज हो जाता था कि उनके लीडर के साथ जुल्म हो रहा है। लेकिन एक खबर आई है जिस खबर ने वाकई ये बता दिया कि इतना आजाद तो आप और मैं भी शायद नहीं है कि हम इतनी आजादी से घूम सकें, इतनी सिक्योरिटी में घूम सके जो इमरान खान साहब को हासिल है। सोहेल अफरीदी साहब ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है और ऐलान ये वैसा ही है जिस तरह से 26 नवंबर को हुआ था यहां पे। अब क्या सिचुएशन पैदा होगी ये जानेंगे। और एक और खबर जो कि बहुत ही परेशान कुन है वो कश्मीर के हवाले से आई है और ये खबर मैं चाहता हूं आपको वीलॉग के एंड पे वैसे ही बता दें, बजाय ये कि मैं आपको इसकी डिटेल अभी बता दूं। और वीलॉग को आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना, हमारे तमाम लिंक्स ज्वाइन करने हैं। मैं थोड़ा सा जल्दी में हूं कि एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी है। जावेद चौधरी साहब मैं चाहता हूं कि ये अनाउंसमेंट आप खुद करें, जरा बता दीजिए क्या। की बड़ी मेहरबानी है। एक तो मैं समा टीवी पे प्रोग्राम स्टार्ट कर रहा हूँ, कल से हमारा प्रोग्राम ऑन एयर होगा 11 से 12 बजे और मुवक्कफ के नाम से ये हमारा एक प्रोग्राम है और थोड़ा सा एक नया तजर्बा है टेलीविज़न में और इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि वो ज़रूर कामयाब होगा। तो 3 दिन क्योंकि मैं अपने शो में मसरूफ़ होऊंगा, जुमेरात जुमा हफ्ता 3 दिन का ये शो है, तो कुछ अरसे के लिए आप थोड़ा सा तातुल महसूस करेंगे हमारे वीलॉग में और वो भी सिर्फ 3 दिन के लिए। 3 दिन हो सकता है मेरी प्रेजेंस आपके सामने ना हो, लेकिन फ़र्क होगा, फाइज जावेद होंगे, दोनों होंगे और 3 दिन में ये मेरी कमी पूरी करते रहेंगे। लेकिन ये एक आर्जी सा एक है बंदोबस्त, क्योंकि ज़ाहिर शो नया है और उसको स्टार्ट करने में मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा बैक के दोबारा ट्रैक के ऊपर आने के लिए। तो लेकिन 4 दिन जो मसलसल है, जिसके अंदर संडे है, फिर उसके बाद मंडे है, फिर ट्यूसडे है, फिर वेडनेसडे है और फिर जुमेरात की सुबह भी है, वो आपके लिए मैं अवेलेबल होऊंगा। इसी तरह हमारा ये शो चलता रहेगा न्यूट्रल। लेकिन 3 दिन का थोड़ा सा तातुल है और आर्जी सा एक बंदोबस्त है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि माइंड न कीजिएगा और इसको देखते रहिएगा। ये ना हो कि आप गायब नहीं होना, कंटेंट हमारा ही है ये और ज़्यादा बेहतर ये डिलीवर करेंगे और मैं भी ऑफ एंड ऑन दोबारा आता रहूँगा आपके सामने। तो ये इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आपने सुन ली। अब आप बस ये जान लीजिएगा कि नरेंद्र मोदी को बचाने वाला कोई नहीं होगा यहाँ। इसराइली वजीर आजम के साथ जो मैं करूंगा वो सोच है चौधरी साहब की अब कॉल जी करेंगी कि हाथ हल्का कर दे भाई, बहुत हो गया और हमने नहीं छोड़ना। बहरहाल अब चलते हैं जी अपने वीलॉग की तरफ। तो चौधरी साहब सबसे पहले तो जो मोहसिन नकवी और वजीर आजम के दरमियान में जो हुआ है, जो उन्होंने पूरा हमला कर दिया मोहसिन नकवी ने हुकूमत पर, ये अब मोहसिन नकवी साहब ने एक तकरीर की थी और उस तकरीर के बाद गवर्नमेंट हिल गई। ना सिर्फ हिली बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने शोर मचा दिया। मुराद अली शाह साहब का आ गया बयान और उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दूसरे लोगों ने भी बात करनी शुरू कर दी। बिलावल भुट्टो साहब ने भी, प्रेसिडेंट साहब ने भी, सब ने माइंड किया इसको और ने कहा जी हम सिंध को तो तकसीम नहीं होने देंगे, अगर आपने पंजाब तकसीम करना है तो करते रहें, बेशक 200 हिस्से उसके कर दें, हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन सिंध की तरफ नहीं आपने देखना। और उसके बाद कुछ वज़रा ने मोहसिन नकवी साहब के ऊपर हमले शुरू कर दिए, जिसमें अंदर ख्वाजा आसिफ साहब हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ने 2 लोगों पे हमले किए। कलीम खान साहब को बार बार वो हमले करते रहे उनके ऊपर और दूसरा उन्होंने मोहसिन नकवी साहब को कहा कि जिनकी कारकर्दगी पूछनी चाहिए कि जो वजारत दाखिला है, ये जो रिपोर्टिंग होती है एजी है ना, जो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की जो रिपोर्ट है उसके अंदर करप्शन के अंदर टॉप पे है और इनका एहतसाब होना चाहिए, इनसे पूछना चाहिए कि जनाब क्या कारकर्दगी आपकी। तो सर पीसीबी के अंदर इन्होंने क्या कमाल किया, वहाँ पे तो कोई सिस्टम नहीं है, वहाँ पे कोई सिस्टम कोलैप्स नहीं कर रहा, वहाँ पे कोई मसला नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, तो इनसे पूछना चाहिए कि हमारी क्रिकेट टीम का क्या बना। तो इस चीज़ के उन्होंने बार बार कहने शुरू कर दिए और बल्कि वो एक शो में भी गए थे जहाँ पे उन्होंने ये बात की। और ख्वाजा आसिफ साहब का ये कमाल है कि वो अपने मखसूस किस्म के एंकर्स के साथ मामला सेटल करके उनको कहते हैं मेरे को ज़रूर पूछना,
ٹھیک ہے. تو وہ جو یہ میرے کو ضرور پوچھنا جو ہے نا اس کے اندر انہوں نے یہ بات کی, اور ظاہر محسن نقوی صاحب کے دل پہ لگی, ان کو پتا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے, پراپر پلان کر کے آئے, اور ایسا نہیں ہے کہ اینکر نے پوچھ لیا اور انہوں نے جواب دے دیا. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو رانا ثناء اللہ صاحب تھے انہوں نے بھی ہیڈ آن کیا ان کے ساتھ, اور انہوں نے کہا کہ یہ آپ نے 30 سال کا جو ایک دورانیہ تھا, جو مدت تھی, اسے 3 سال میں پورا کیا, پھر کہتے ہیں کہ سسٹم خراب ہے, تو سسٹم اور کتنا اچھا ہونا چاہیے. اس کے علاوہ باقی وزراء نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا. محسن نقوی صاحب میرا خیال ہے برداشت کرتے گئے, اور ساتھ بہت سارے اینکرز ہیں اور بہت سارے جرنلسٹ ہیں, انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ محسن نقوی صاحب نے گھنٹی بجا دی ہے اور اب یہ گورنمنٹ چلی جائے گی. تو محسن نقوی صاحب جو انہوں نے خود ہی پھر فیصلہ کیا کہ مجھے جواب دینا چاہیے, ایک تو کیا گورنمنٹ جا رہی ہے کہ نہیں جا رہی, دوسرا کیا سسٹم کلیپس ہوا یا نہیں ہوا, تیسرا یہ ہے کہ یہ جو وزارتیں ہیں ان کے بارے میں کہ کیا کس کی کارکردگی ہے. تو تینوں جواب انہوں نے آج دے دیے. تو انہوں نے پراپر جو ہے نا کیمرے پہ آ کے جواب دیے, اور کوئی فنکشن تھا جہاں پہ جیو کا کیمرہ پہنچا ہوا تھا اور رپورٹر نے سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ لو جی آ جاؤ. پھر ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ سسٹم 5 سال پورا کرے گا موجودہ نظام, یعنی کہ موجودہ گورنمنٹ ان کا مطلب ہے, گورنمنٹ جو ہے نا اپنا 5 سال پورے کرے گی. پھر وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ شہباز شریف صاحب بھی رہیں گے, کوئی اور وزیر اعظم نہیں آ رہا, ہم ان کے ساتھ ہیں اور وہ ہمارے ساتھ ہیں. دوسرا انہوں نے کہا جی تمام وزراء کی کارکردگی جو ہے اسے تھرڈ پارٹی کے ذریعے ایویلویٹ کروانا چاہیے. کوئی تھرڈ پارٹی, تیسری پارٹی سے مطلب کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے, کوئی ادارہ, کوئی پرائیویٹ ادارہ, اس کے حوالے کریں. انہوں نے کہا جی ہر وزارت جو ہے اس کی کارکردگی کا جائزہ لیں آپ, کیونکہ اور ایویلویشن کرائیں اس سے. ایویلویشن کا وزیر اعظم نے کہا تھا کہ تمام وزارتوں کی رپورٹ لوں گے, وہ تو ہے اندر سے انہوں نے کہا نا, انہوں نے کہا جی پبلکلی کروائیں, اور پھر اس کے نتائج انہوں نے کہا جی پبلک کے سامنے رکھنے چاہیے کہ کون سی وزارت میں کتنا کام ہوا ہے, کس وزیر نے کیا کمال کیا ہے, کون سا تیر چلایا ہے, اور تلوار سے کون سا کدو پھاڑا ہے انہوں نے, یا ان کو توڑ دیا انہوں نے, پتہ چلنا چاہیے. انہوں نے کہا جی یہ جو ہے نا یہ سامنے آنا چاہیے ان کو, ٹھیک ہے. اور دوسرا انہوں نے کہا جی کہ انہوں نے کہا جی کابینہ کے 70% اجلاس کے اندر میں گیا تھا اور میری وہاں پہ حاضری ہے. اور دوسرا جن لوگوں نے انہوں نے کہا کہ 30 سال کا تانا دیا ہے میں ان کا شکر گزار ہوں, اور لیکن وہ یعنی رانا ثناء اللہ صاحب کا شکریہ انہوں نے ادا کیا, لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا جی میں اپنی بات پہ قائم ہوں. 80 سال سے یہ جو نظام چل رہا ہے یہ تباہ ہوا ہے, اور اگر یہ نظام ٹھیک ہوتا تو ہم کہاں سے کہاں نکل گئے ہوتے, تو اس کا مطلب نظام کے اندر فالٹ ہے. دوسرا انہوں نے کہا جی کہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں میرے اور ان کے ساتھ تعلقات بہت اچھے ہیں, میں ان کو بہت پسند کرتا ہوں, 14 سے 18 گھنٹے کام کرتے ہیں, لیکن اگر یہ سسٹم اچھا ہوتا تو چیزیں زیادہ بہتر ہوتی اور زیادہ اچھے نتائج اس کے نکلتے ہیں. دوسرا انہوں نے کہا جی ہم نے جنگ جیتی ہے ملک کے اندر, لیکن یہ ہے کہ اس جنگ جیتنے کے باوجود بھی ہم ملک کو نہیں چلا پا رہے, یہ انہوں نے تسلیم کیا. اب یہاں پہ نا ایک کیچ ہے کہ کیا یہ جو محسن نقوی صاحب ہیں وہ قائم دائم ہے, محسن نقوی صاحب قائم دائم ہے, اور وہ اپنے بیان پہ اوپر قائم ہے, وہ اپنے بیان کے اوپر بھی قائم ہے. اور کیا پرائم منسٹر صاحب جو ان کی چھٹی ہو رہی ہے, بالکل پرائم منسٹر صاحب کی نہیں ہو رہی, ہم بھی بار بار کہہ رہے ہیں کہ اس سے اچھا آئیڈیل پرائم منسٹر اسٹیبلشمنٹ کو یہ ملک کو نہیں مل سکتا, ٹھیک ہے. 14 سے 18 گھنٹے کام بھی کرتے ہیں, انتھک آدمی ہے, ایکسپیرینسڈ ہے, اور بہت زیادہ ہلکی بات بھی نہیں کرتا, کوئی پراپر جو ہے بڑا سیزنڈ آدمی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے بہت اچھا ہے, پیج کو پھٹنے نہیں دیتا بالکل, پیج بلکہ بڑا مضبوط بنایا انہوں نے. یہ بات بھی کر رہے ہیں کہ 14 سے 16 گھنٹے جو وزیر اعظم کام کر رہے ہیں, اگر نظام بہتر ہوگا تو رزلٹ اور بھی اچھا. اب اگلا سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان کے اندر صوبے بن رہے ہیں؟ بالکل صوبے نہیں بن رہے, یہ صوبے کی کمپین ہی نہیں ہے, صوبے کی کمپین ہی نہیں ہے. صوبہ بنانے کے لیے آپ کو آئین کے اندر ٹھیک ٹھاک قسم کی تبدیلیاں چاہیے, اور جو پروونشل اسمبلی ہے صوبے کی, وہ صوبائی اسمبلی, اس نے قرارداد پاس کرنی ہے, اس کے بعد وفاق میں آنا ہے, وفاق کے اندر 2/3 میجارٹی چاہیے آپ کو پاکستان تحریک انصاف بھی چاہیے, مولانا فضل الرحمان صاحب بھی چاہیے, وہ دونوں نہیں ملیں گے آپ کو, جو مرضی کر لیں آپ. لیکن تحریک انصاف تو تیار ہے. نہیں, وہ بارگین کریں گے, وہ پھر آپ کو بہت بڑی قربانی دینی پڑے گی آپ کو. اسٹیبلشمنٹ وہ قربانی ریاست افورڈ ہی نہیں کر سکتی اس قربانی کے لیے. عمران خان صاحب نہیں آ سکتے. اوکے, میں یہی پوچھنا چاہ رہا تھا, وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ٹریڈ کریں گے کہ ہمارا لیڈر چھوڑ دیں, ہم آپ کو ووٹ دے دیتے ہیں. تو اس پہ میرا نہیں خیال کہ اسٹیبلشمنٹ تیار ہوگی. اس سے زیادہ بہتر فارمولہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی توڑ دیں آپ, تو صرف 2-4 بندے رہ جائیں عمران خان صاحب کے ساتھ, باقی سارے حق میں ووٹ دے دیں صوبوں میں. تو صوبہ جو ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ آئین ہو سکتا ہے آپ کو پورے کا پورا آئین ہی نیا بنانا پڑے, کیونکہ یہ آئین تو 4 صوبوں کے لیے, اور اس آئین کے اندر 5ویں صوبے کی گنجائش نہیں ہے. اس لیے گنجائش نہ ہونے کی وجہ سے گلگت بلتستان اتنے عرصے سے صوبہ بنا ہوا, لیکن آپ اس کو آئین کا حصہ نہیں بنا سکے آج میں, ٹھیک ہے. وہ 5واں صوبہ پاکستان کا ڈکلیئر نہیں ہو سکا. اسی لیے تمام وسائل جو ہیں وہ 4 صوبوں کے اندر ڈیوائیڈ ہوتے ہیں, 5ویں صوبے کے اندر ڈیوائیڈ نہیں ہوتا, ٹھیک ہے نا. اب یہ کمپین صوبوں کے لیے ہے ہی نہیں, یہ میڈیا نے غلط اٹھا لی. اصل بات جو ہے نا انتظامی یونٹس ہیں, ایڈمنسٹریٹو یونٹس ہیں, تو یہ ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی طرف جائیں گے جب بھی جائیں گے. اب سوال یہ ہے کہ ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی طرف کیوں جائیں گے,
فرق کیا ہوگا؟ بڑا فرق ہے اس کے اندر، زمین آسمان کا فرق ہے. ایڈمنسٹریٹو یونٹس جو ہیں اس کا گورنر نہیں ہوگا، اس کا سی ایم نہیں ہوگا، وہاں پہ آپ پاور دیں گے، ڈیزالو کریں گے آپ پاور کو. اور دوسرا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ وفاق کو NFC ایوارڈ کے تحت پیسے نہیں دینے پڑیں گے صوبوں کو، کیونکہ پیسے تو صوبوں کو دینے نا. اب صوبہ ہی چھوٹا ہو گیا ہے سارا. یہ جو ہے بڑا پرانا پرابلم چل رہا ہے نہروں والا، کیونکہ اس سے زمینیں زیر آب آنی تھی، وہاں پہ پیپلز پارٹی اب آپ نے ایڈمنسٹریٹو یونٹس جو ہے اس کو مضبوط کر دیا، وہ اپنی ڈیولپمنٹ جو خود کر سکتا ہے، تو آپ نہریں بنا سکتے ہیں اس کے اندر. نہیں، لیکن اس میں پھر ایک ہی صوبے کے اندر بہت سارے انتظامی یونٹ ہوں گے، بہت سارے انتظامی یونٹس ہوں گے، ان کو امپاور کر دیں گے. اور اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا جو سیاسی جماعتیں ہیں اس کے اوپر راضی ہوں گے؟ صوبوں کے اوپر بالکل راضی نہیں ہوں گے، انتظامی یونٹس کے اوپر بھی راضی نہیں ہوں گے. تو پھر ان کے پاس ایک اور آپشن ہوگا، وہ آپشن یہ ہوگا کہ بلدیاتی الیکشن کروائیں آپ، اور بلدیاتی ادارے جو ہیں ان کو امپاور کریں آپ. اور تھرڈ یہ ہے کہ جو NFC ایوارڈ آپ کو دیا جا رہا ہے اس میں سے آپ ان انتظامی یونٹس کو یا بلدیاتی اداروں کو پیسے دیں آپ. اگر ناظمین کو پاور دے دی جائے جیسے پہلے مشرف دور میں ہوا تھا، وہ یہ جتنے لوگ ہیں جو پاکستان مسلم لیگ ہے یا پاکستان پیپلز پارٹی ہے، یہ اس طرف جائے گی نہیں، کیونکہ ان کا تو کمال یہ ہے کہ CM کے پاس سارے بجٹ ہیں، سارے پیسے اس کے پاس ہیں، وہ جس ضلع میں چاہتی ہیں ڈیولپمنٹ کروا دیتی ہیں. جو MP آتا ہے وہ ان کو کہتا ہے، میڈم کہتی ہے ٹھیک ہے وہاں پہ سڑک بنا دیں. لیکن ناظمین والا فارمولا چوسا بہت چلا تھا، اور وہ ہے ہی، وہ الٹیمیٹلی ڈیولپمنٹ اسی سے آنی. لیکن یہ سیاسی جماعتیں افورڈ ہی نہیں کر سکتی، یہ بالکل ختم ہو جائیں گی سیاسی جماعتیں، اور انہوں نے ان کی بقا کا مسئلہ ہے. لیکن بہرحال اس کے اوپر انہیں کرنا پڑے گا، یا انہیں NFC ایوارڈ جو ہے نا اس کے اندر آلٹریشن کرنی پڑے گی، کچھ نہ کچھ ماڈیفکیشن ہوگی، کچھ نہ کچھ انہیں اپنا حصہ چھوڑنا پڑے گا. چلے اور کچھ نہیں تو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو ہے وہ بھی صوبوں کے پاس چلا جائے کہ ٹھیک ہے جی آپ اس سے بھی بڑے پیسے بچ جائیں گے. وفاق کے پاس پیسے ہوتے ہی نہیں، ہوتے بالکل نہیں ہے، وفاق بہت کمزور وفاق ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو کوئی میجر چینج کرنی پڑے گی. یا تو یہ ہے کہ موت دکھا کے بخار پہ راضی کرنا ہوگا، اور بخار 2-3 ہی ہیں. ایک بخار تو یہ ہے کہ NFC ایوارڈ کے اندر آپ آلٹریشن کرنے پہ راضی ہو جائیں، ماڈیفکیشن کر لیں اس کے اوپر، وہ بھی ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ بلدیاتی الیکشن کروائیں اور بلدیاتی اداروں کو پاور دیں، اور بلدیاتی ادارے جو ہیں ڈائریکٹ وفاق جو ہے NFC ایوارڈ میں سے ان کو پیسے دے دیں. سب اینڈ رزلٹ صرف ایک ہے کہ وفاق کو مضبوط کرنا ہے، وفاق کو مضبوط کرنا ہے، کیونکہ آگے جنگوں کا زمانہ ہے. وفاق کے پاس پیسہ نہیں ہوگا تو ہم اپنی سیفٹی نہیں کر پائیں گے، مشکل ہو جائے گا، کیونکہ بہت جنگ ہمارے سرحد پہ کھڑی، یاد رکھیے. ایک اور چیز جو ہے نا بڑی خوفناک، جو ہے میں ویسے ڈرانا نہیں چاہتا لوگوں کو، لیکن آپ یقین کریں کہ یہ خطرہ ہے. ایران کے بعد پاکستان کی پاری ہے، اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان کے اندر، خواہ وہ آزاد کشمیر کی شکل میں ہو یا بلوچستان کی شکل میں ہو، خیبر پختونخوا کی شکل میں ہو، ہماری معاشی ابتری ہے، سیاسی پولرائزیشن ہے، اس کے پیچھے 100% انڈیا اور اسرائیل ہے، اور اس کے اندر بہت سارے امریکن ادارے بھی شامل ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کا سائز چھوٹا ہو اور نیوکلیر کیپیبلٹی اس سے لے لی جائے، اور یہ ہر لحاظ سے یہ سب کچھ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایران کیونکہ بڑا دشمن ہے، وہ سامنے کھڑا ہوا ہے، اور اس وجہ سے پاکستان جو ہے وہ سروائیو کر رہا ہے سرحد. خدا نہ خواستہ اگر ایران سائڈ سے ہو گیا تو پاکستان کو یہ ٹائٹ کریں گے. یہ سب کچھ اسی کے لیے کیا جا رہا ہے. اچھا، ہاں، اور اس کے لیے ہمیں جاگنا ہوگا، ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا حالات کو. بالکل ٹھیک ہے. اچھا چوہر صاحب، اس میں ایک چیز میں نے دیکھی، محسن نقوی صاحب کی ایک تصویر سرکولیٹ کر رہی تھی رپورٹنگ کے زمانے میں. آپ کو پتا ہے کہ یہ خود بھی رپورٹر رہے ہیں، تو کہیں وہ زمین پہ لیٹے ہوئے تھے تو لوگ کہہ رہے تھے، تنقید کر رہے تھے، یہ دیکھو نہیں بندہ کہاں سے کہاں یہ پہنچا ہوا ہے، ایک رپورٹر ہوا کرتا تھا. تو یہ تو بہت بڑا کریڈٹ ہے کہ ایک آدمی جو ہے، میں نے پہلے آپ کو بتانا ہماری پوری سوسائٹی اینٹی سکسیس ہے. سکسیسفل آدمی کو تو پسند ہی نہیں کرتے، اسے کہتے ہیں ٹانگے پہ چل رہا تھا، یہ سائیکل ہوتی تھی اس کے بعد. اچھی بات ہے، سائیکل ہوتی تھی. انڈیا کے اندر دیکھیں جو 326 ان کے بلینر ہیں، سارے سڑک چھاپ تھے، میکسیمم سڑک چھاپ تھے یا بسوں کے اندر ٹریول کرتے تھے. کمال ہے ان کا. جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے ہم کہتے ہیں یا تو اس نے کرپشن کی ہے یا ہمیں جیلسی ہوتی ہے کہ پہنچ کیسے گئے. ہم سوچ ہی نہیں سکتے کہ کوئی بندہ جائز طریقے سے بھی ترقی کر سکتا، کیونکہ ہمارے ذہنوں میں کرپشن گھسی ہوئی ہے. اور ایک نہیں، اگین 3 اینٹی ڈیولپمنٹ ہیں، اینٹی سکسیس ہیں، اور اینٹی بزنس ہیں. اور ہم اتنا اچھا معاشرہ ہے کہ رمضان میں چیزیں ہم مہنگی کر دیتے ہیں اور جو گورے ہیں وہ سستی کر دیتے ہیں. بس یہ مسئلہ ہے ہمارا. چلیں چوہر صاحب آپ چلتے ہیں نیکسٹ اسٹوری پہ. آلموسٹ آپ نے اس کا جواب دے دیا ہے، لیکن پھر میں ایک دفعہ جاننا چاہتا ہوں. سہیل وڑائی صاحب نے لکھا اپنے کالمز کے اندر کہ حکومت کو شاید کوئی خطرہ موجود ہے. سہیل وڑائی صاحب نا محسن نقوی صاحب کے دوست ہیں، وہ قریبی دوست تھے، تو ان کے ساتھ جہاز میں ٹریول بھی کرتے تھے وہ، اور بڑے ہر دوسرے دن ان کے ساتھ ناشتہ بھی کرتے تھے. تو جب انہوں نے سہیل وڑائی صاحب نے لکھا نا سارا، تو اس کے بعد ان کے تعلقات خراب ہو گئے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ قریب بیٹھ کے انہوں نے
उनकी आपको याद हजामत है कर दी इसको ये जो पहला मसला स्टार्ट हुआ था अमेरिका में फील्ड मार्शल की एक तकरीर थी, उससे इन्होंने कुछ चीजें ली थी जो बाहर पब्लिक नहीं की गई थी तकरीर जो है, नहीं वहां वो से प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ था शायद। ब्रसल्स में यहाँ मिले थे ना जाके ये, हाँ और जी। मोहसिन नकवी साहब ने मुलाकात का अरेंजमेंट किया था, हम्म और उसके बाद ये था कि वो कॉलम लिखा, उसके बाद फटा पड़ गया, हम्म उससे फिर मोहसिन नकवी साहब इनके इख्तलाफात हो गए। हम्म। फिर उसके बाद जब इन्होंने एक कॉलम लिखना शुरू किया वंडर बॉय वाला, और ये अभी भी पिछले दिनों भी उन्होंने कॉलम सोहेल लिखा, बड़ाई साहब वो गुस्सा तो नहीं निकाल रहे? मेरा ख्याल है उनको थोड़े से मोहसिन नकवी साहब के ऊपर एतराज़ है कि जी वो मोहसिन नकवी साहब ने बल्कि एक बार कह दिया था ना कि जी ये अब बुजुर्ग हो गए हैं और इनको रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए, और ये किस किस्म की बातें कर रहे हैं सारे, अच्छा, ये मैंने उसके ऊपर है। सोहेल बड़ाई साहब को गुस्सा है जरा। अब अंसार अब्बासी कह रहे हैं कि हुकूमत नहीं जा रही, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। तो दोनों लड़ पड़े हैं एक ही इदारे के वो बंदे। कहते हैं कि 2024 के अंदर तब से ये बोलना शुरू हुए और कह रहे नहीं, हैं। ये पाकिस्तान के अंदर ना हर गवर्नमेंट के बारे में कहा जाता है कि ये जा रही है, अभी वो बनी नहीं होते तो हम कहते हैं जा रही है, क्योंकि हमें जल्दी बहुत होती है। मंसूर अली खान बड़े साफी हैं, वो भी मंसूर साहब ने कहा है कि 6 महीने का टाइम दिया गया गवर्नमेंट को। नहीं, गवर्नमेंट का 6 महीने का कोई ताल्लुक नहीं इसके साथ, कोई ताल्लुक नहीं, कोई ताल्लुक नहीं, 6 महीने की बात गलत है। चले मैं आपसे पूछता हूँ, आपको हुकूमत की पोजीशन क्या लग रही है? कोई मेरा नहीं ख्याल कि गवर्नमेंट जाएगी। हाँ, अलबत्ता अगर इस बात पे अड़ जाते हैं ना ये इंतजामी यूनिट्स वाला और या एनएफसी वार्ड के अंदर, तो फिर मामला ख़राब हो जाएगा। अब उसके ऊपर है कि कौन अड़ता है, लेकिन क्या मियां नवाज शरीफ साहब अकेले ये गलती करेंगे? अगर करेंगे तो दोबारा गवर्नमेंट जाएगी, फिर जी गवर्नमेंट वफाक की भी जाएगी, पंजाब की भी जाएगी, लेकिन और इस मरतबा इनका साथ भी कोई नहीं देगा। सरे दस्त कुछ नहीं है, मुझे नहीं लगता। अब ना मार खा खा के ना शरीफ फैमिली बड़ी समझदार होगी, उनको पता लग गया है कि क्या नतीजा निकलेगा इसका। बिल्कुल उन्हें पता है ये काम अल्टीमेटली हो के रहना है, तो जब हो के रहना तो हम खुद ही कर देते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा चॉइस, अब अगली स्टोरी है हमारे पास, थोड़ी सी चेंज करते हैं, लोकल पॉलिटिक्स से आते हैं इंटरनेशनल पे। बांग्लादेश के हवाले से नरेंद्र मोदी एक घटिया इंसान है जिसने अपनी ही जैसी एक घटिया खातून को बांग्लादेश से उठा के अपने पास असाइलम दिया। घटिया तो नहीं है, वो पॉलिटिकल लीडर है, उनकी जो पाकिस्तान को गाली देता है, मेरे लिए वो घटिया है। अच्छा प्राइम मिनिस्टर रही है बेचारी वहां पे, अब बुरा वक्त आया, दौड़ के वो इंडिया आ गई। अब उसने दूसरी गलती ये की कि नरेंद्र मोदी के पास आ गई, उसकी मेहमान बन गई। तो उन्होंने पिछले दिनों ना ये इंटरनेशनल मीडिया के साथ उन्होंने खिताब किया, जर्नलिस्टों को इकट्ठा करके वो पूरा उसने खिताब कर दिया, एक वीडियो खिताब किया, उस पर बांग्लादेश बहुत ज्यादा नाराज है। उन्होंने कहा जी आप इसका मतलब ये है कि एक हमारा भागा हुआ लीडर जिसको सजाए मौत हुई है, हमारी अदालतों ने दी हुई है, आप उसको ना सिर्फ पनाह दे रहे हैं बल्कि उसकी तकरीरें भी करवा रहे हैं। तो इंडिया के बल्कि बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात ज़्यादा ख़राब हो गए, बांग्लादेश के भी इंडिया के साथ ताल्लुकात बहुत ख़राब हो गए। अब उसके ऊपर ना इंडियन मीडिया जो है वो बोल रहा है, वहाँ पे जर्नलिस्ट बोल रहे हैं, और उन्होंने नरेंद्र मोदी से कहा है कि एक तो आपने एक भागी हुई प्राइम मिनिस्टर को पना दिया आपने पॉलिटिकल, और वो है भी हमारा हमसाया है, और उसके साथ हमारे ताल्लुकात भी हैं, और दूसरा ये है कि आप उसको तकरीरें भी करवा रहे हैं। जब आप तकरीरें करवा रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि बांग्लादेश जो है चाइना और पाकिस्तान के करीब हो जाएगा। अगर थोड़ा से भी हमारे ताल्लुकात थे तो खत्म हो गए। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी तो कर रहे हैं बांग्लादेश में। जब आप ये कहते हैं कि कनाडा में बैठे हुए से आपके मुल्क में इंटरफेरेंस कर रहे हैं, जो इंटरफेरेंस नहीं उनका हक है, लेकिन आप तो किसी के मुल्क में आग लगाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो तो कह रही दिसंबर में मैं चली जाऊंगी वहां पे, 16 दिसंबर मेरा ख्याल है, वो शायद 16 दिसंबर की वजह से उसकी एक सलामती सूरत हाल है ना। ये ऑफिशियली नहीं करवा सकते थे, इंटरनेशनली अलाउ ही नहीं है, ये ऑफिशियली कोई उसकी तकरीर नहीं करवा सकते थे। इनकी एजेंसियों ने करवाया होगा यकीनन। फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट क्लब के तहत एक तकरीब हुई जिसमें से तकरीर करवाई गई और बांग्लादेश ने उसका ब्लैकआउट करवा दिया। लेकिन वो गुस्से में इतना ज्यादा है बांग्लादेश के, उन्होंने सही इन्हें सुना रहे हैं, और दूसरी साइड पे पाकिस्तान की साइड पे पहले ही आ गया, तब चाइना पाकिस्तान एक ही जगह पे, और चाइना इन्वेस्टमेंट की जा रहा है, पूरा इंडिया ये कह रहा है बांग्लादेश तो गए हो। उसकी वजह यह है कि एक तो बांग्लादेश जो है ना बिल्कुल करीब है, और एक दरिया ऊपर से आता है, येलो रिवर, वो तिब्बत से होता हुआ सबसे पहले मेरा ख्याल है इंडिया के हिस्सों से गुजरता है, फिर बांग्लादेश के हिस्सों से गुजरता है, फिर इस तरह करके ना आगे ठीक है वो चलता जाता है। तो वो बिल्कुल करीब है और सूट करता है चाइना को, तो चाइना ठीक ठाक किस्म की इन्वेस्टमेंट वहाँ पे करेगा, तो चाइना को करनी भी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। तो पाकिस्तान के बहुत करीब हो गया बांग्लादेश, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जिस दिन बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर ने पाकिस्तान का दौरा कर लिया, उसके बाद मामला ठीक हो जाए। बिल्कुल ठीक है। और साहब एक और भी आपको मैं ब्रेकिंग न्यूज दूं, आप मुझे कोई सवाल पूरा नहीं करने दें। मैं 2 जुमले बोलता हूं, आप शुरू हो जाते हैं। अगला सवाल है जैसा अब ईरान अमेरिका डील के बारे में सबसे पहले तो ये बताएं कि डील इनकी हुई या नहीं हुई, और मैं आपको आज कहूंगा जी अमेरिका ने सरेंडर किया, ये डील नहीं। सवाल खत्म हुए। जनाब बात यह है कि ओमान को दरम्यान में डाला गया था। पहले ईरान और ओमान दोनों एग्रीमेंट करना चाहते थे। ईरान बार बार जाके ओमान को राजी करता था कि हम दोनों मिलके अपने हुर्मस का कंट्रोल संभाल लेते हैं। तो अमेरिकन जो थे ओमान को इजाजत नहीं दे रहे थे, और ओमान कह रहा था नहीं ये मेरे बस की बात नहीं है, मेरे से ये पत्थर भारी है, आप खुद उठाएं, मैं इस चक्कर में नहीं पड़ रहा। फिर अमेरिकन से ओमान को कहा ठीक है यार, अब दरम्यान में आज हमें हमारा क्या जाता है, कम से कम एक हिस्सा तो हमारे पास रहेगा ना। तो उन्होंने फिर ईरानियों को कहा ठीक है आप आ जाएं।
ایران پہلے بھاگ گیا, اس نے کہا نہیں اب نہیں کرنا, وہ ٹائم گزر گیا. اس نے کہا جی دیکھ لیں, پھر میں آپ کا واحد اتحادی ہوں سارے پورشن میں تو سائڈ پہ چلا جاؤں گا, پھر آپ اکیلے ہو جائیں گے. تو پھر ایران نے کہا ٹھیک ہے بات کرتے ہیں. اب ایران کی شرط یہ تھی کہ ادھر سے ہی گزریں گے جہاز, ایران کی سائڈ سے یہیں سے جائیں گے, یہیں سے واپس آئیں گے, ٹیکس دونوں مل کے لیں گے, کچھ پورشن آپ لے لیں گے, کچھ ہم لے لیں گے. تو وہ امریکنز کو سوٹ نہیں کرتا تھا, عمان کو سوٹ نہیں کرتا تھا. اس کے بعد یہ ڈیل یہ ہوئی کہ اس طرح کرتے ہیں کہ ہم آبنائے ہرمز کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں. ایک سینٹر ہے جہاں پہ اس وقت بارودی سرنگیں ہیں, ٹھیک ہے, وہاں سے کوئی بندہ ٹریول نہیں کر سکتا. دوسرا ایک شمالی سائڈ ہوگی اور ایک جنوبی سائڈ ہوگی. جنوبی سائڈ عمان سے ہوتی ہوئی بالکل یہ جو گلف کی اسٹیٹس ہے اس کے ساتھ ہوتی ہوئی آگے ڈیپ چلی جائے گی, اور اس سائڈ سے جو ہے ایران سے ہوتے ہوئے درمیان میں خلیج فارس کے اندر چلی جائے گی. ٹھیک ہو گئی. تو اب اس کے اوپر ڈیل ہو گئی ہوئی ہے, لیکن اس کے اندر یہ ہے کہ جہاز جائیں گے ایران کی سائڈ سے, واپس جو ہے نا عمان کی سائڈ سے آئیں گے. خلیجی ریاستوں کی طرف جاتے ہوئے ایران کا راستہ ہے اور بحیر عرب کی طرف جاتے ہوئے عمان کا راستہ. عمان کا راستہ, ہاں وہ. اور لیکن اس کے اندر ایک شرط یہ بھی ہے کہ جو جہاز جا رہا ہوگا یا جو جہاز آ رہا ہوگا ایران سے اجازت لے گا. تو وہ اس کے اوپر عمان نے کہا ٹھیک ہے جو مرضی کریں آپ. تو اس کے ساتھ نا یہ معاملہ آلموسٹ سیٹل ہو گیا, اور اب یہ 48 گھنٹے کے اندر اناؤنسمنٹ ہونے والی ہے, اور اس کے بعد یہ 60 دن کا یہ ہوگا عارضی ارینجمنٹ, اور اسی کے دوران پھر یہ نیوکلیر کے اوپر آپس میں مذاکرات شروع کر دیں گے, اور اس کے بعد یہ جو رزلٹ نکل آئے گا 30 دن کے اندر بارودی سرنگیں انہوں نے کرنی ہے صاف. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایرانی میڈیا نے کہا ہے کہ نہیں جی کچھ نہیں ہو رہا, اور یہ امریکہ کے ساتھ تو ڈیل بالکل نہیں. امریکہ بھی کہہ رہا ہے ٹھیک ہے جی میرے ساتھ نہیں, عمان کے ساتھ ہی صحیح کریں تو صحیح. لیکن امریکی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ ڈیل ہو گئی ہے, امریکہ ایران عمان کی ڈیل ہو گئی. یہ بات یہ ہے کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ اس کا کریڈٹ لینا چاہتا ہے, لیکن یہ جو ڈیل ہے یہ سائن ہوگی ایران اور عمان کے درمیان. ٹھیک ہے, امریکن اس کے اندر انوالو نہیں ہوگا, لیکن آبنائے ہرمز کھل جائے گی. آبنائے ہرمز کھل جائے گی 60 دن کے لیے. تو کھل اس کا مطلب ایران ملا ہوا, ایران جو ہے عمان کے ساتھ مل گیا, امریکہ کے ساتھ بھی مل گیا. ظاہر ہے سیدھی بات یہ ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو کیا نہیں, الٹے ہاتھ سے کان پکڑا ہے انہوں نے, سیدھے ہاتھ سے نہیں. اپنے لوگوں کو ڈائریکٹلی کہیں گے ایران سے امریکہ سے ڈیل کر لی, تو انہوں نے کہا جی امریکہ سے نہیں عمان سے ہوئی, اور یہ جو معاہدہ ہے نا یہ بھی ایران اور عمان کا ہوگا, سائن بھی دونوں مل کریں گے. انہوں نے اپنی عوام کو بھی تھوڑا اوور چارج کر دیا ہے. اب اپنی عوام کے ہاتھوں بھی یہ یرغمال ایرانی بنے ہوئے ہیں کہ کوئی بھی پاسداران سے ہٹ کے کچھ سوچتا ہے تو پاسداران بھی پریشر دیتے ہیں اور عوام بھی پریشر دیتے ہیں. اور یہ کہا جاتا ہے کہ جمعے کے دن یہ ہو جائے گا, جمعے کے دن تک یہ ہو جائے گا. میں کچھ پوائنٹس آپ کو بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے. اب مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ معاہدہ نہیں ہے, امریکہ بس بھاگ رہا ہے اور سرنڈر ہے. اب دیکھا جائے تو میزائل ذخیرہ جو ہے نا 50 سے 80% آپ آلریڈی خبر بھی دے چکے ہیں کہ کم ہو چکا ہے, 80% کم ہو چکا ہے, جس سے ریفل ہونے میں بھی 3 سے 5 سال لگنے ہیں. اور 2029 میں جا کے سب سے بڑی جو امریکہ میں تشویش چل رہی ہے وہ یہ چل رہی ہے کہ اگر چین سے پنگا ہو گیا, رشیا سے پنگا ہو گیا تو لڑے گا کون؟ اب اس طرح 2029 تک لڑ نہیں سکے گا. ہاں جی. اس کے بعد یہ کہ فوج میں ڈاؤٹس ہیں بہت زیادہ کہ ہم یہ جنگ کس کی لڑ رہے ہیں. پھر باب المندوب اور آبنائے ہرمز کا بند ہونا بہت بڑا جھٹکا ہے جو برداشت ہی نہیں کر پا رہا امریکہ. پیدل فوج اتاری تو ہزاروں لوگ مارے جائیں گے, آخری راستہ یہ بچا تھا. اس کے بعد دیکھا جائے تو سمجھوتا کسی صورت ہو ہی نہیں پا رہا. ایران نے غربت میں جینا سیکھا ہوا ہے, جبکہ امریکہ کے پاس دیکھو امریکہ یہاں سے نکلنا چاہتے ہیں, یہ بات درست ہے. ایران نے اس کو جپا مارا ہوا ہے, ایران کو چاہیے کہ تھوڑی سی جپی کمزور کرے, تھوڑا ڈھیلا کرے تاکہ وہ نکلے گا تو بچیں گے سارے. لیکن یہ بات مانتے ہیں کہ امریکہ مطلب فارغ ہو چکا, لڑنے کے قابل نہیں رہا. دیکھو مسئلہ یہ ہے کہ اس کے پاس آپشن بہت ہیں, یہ ذہن میں رکھیں کہ اس کے انٹرسیپٹرز ختم ہوئے ہیں, جو ہٹنگ میزائل ہے وہ ختم نہیں ہوئے. ہٹنگ میزائل بھی فارغ ہو رہے ہیں, جو رپورٹس آئی ہیں نا, رپورٹس کے مطابق ہٹنگ میزائل بھی جا رہے ہیں. اور پیٹریاٹس جو ہے نا وہ ہیں سارے انٹرسیپٹرز, اور انٹرسیپٹر کے ذریعے اس نے خلیج کو بچایا ہوا ہے. سر ٹاماہاک بھی فارغ ہو گیا ہے, جو ان کے ہٹنگ میزائل تھے وہ چلے گئے, ایکوریٹ میزائل جو ایکوریسی میزائل تھے وہ بھی ختم ہو گئے, تبھی تو ان کی فوج چیخیں مار. اگر ہو سکتا ہے ایسی بات ہو, میرا خیال یہ ہے کہ ان کے پاس بہت کچھ بچا ہوا ہے ابھی, اور فائنل حملہ جو ہوگا نا وہ واقعی خطرناک ہوگا, کیونکہ ظاہر ہے جب بندہ تنگ آمد پہ جنگ آمد, ایک تنگ ہو گیا, اس نے کہا کہ چلو یار پھر چلا دیتے ہیں, جیسے کہ جاپان کے اوپر ہوا تھا. جاپنیز بھی یہی کہتے ہیں کہ مک گیا ان کے پاس, مک گیا. کیا ہوا جاپان کی بریکنگ دوں پھر آپ کو خبر, آج کی خبر آئی. جاپان نے اپنا ڈیفنس بجٹ جو ان کی جی ڈی پی کا 1% ہوتا تھا اسے 2% کر دیا. وہ ان کو اندازہ ہو گیا نا, پوری دنیا ہو گیا کہ امریکہ نہیں بچا سکتا. پوری دنیا کے اندر ڈیفنس بجٹ بڑھ رہا, پوری دنیا کے اندر, کیونکہ ساری دنیا جنگ کے دھانے پہ کھڑی ہے. ہر ایک ملک کو انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے کہ ہم نیڑے پہنچے ہوئے ہیں. جو جاپان ہے اس کی تو سیکورٹی امریکہ نے لی ہوئی تھی, انہوں نے دیکھا نہیں وہ $10 بلین دیتے ہیں نا ان کو, $10 بلین دیتے ہیں نا. تو اب جاپنیز جو ہے نا وہ بھی اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. جب انہوں نے دیکھا نا کہ امریکنز ادھر انوالو ہو گئے ہیں تو انہوں نے کہا جی ہم بھی ذرا نکلتے ہیں. کہ نہیں امریکنز کو کہا ہوگا کہ تھوڑا سا ہمیں موقع دیتا کہ ڈیفینس, امریکہ نے پابندی لگائی تھی نا ان پہ پابندی تھی, تو انہوں نے یہ موقع کا فائدہ اٹھایا. ٹھیک ہے, لیکن یہ کہ جاپان بھی ملٹری نیشن دوبارہ سے بننے جا رہا ہے. بالکل. لاسٹ خبر جی,
نہیں چوہے صاحب لاسٹ نہیں یار ٹائم بڑا کم ہے. ایک تو عباس اراقچی صاحب و کالی باغ صاحب پاکستان نہیں آ رہے جی. یہ ابھی تک جو ہے انہوں نے, بلکہ ان کی وزارت خارجہ نے انکار کر دیا, انہوں نے کہا جی ابھی تک کوئی پلان نہیں ہے, لیکن انہوں نے کہا جی قطر اور پاکستان جو ہے نا بطور ثالث اس ساری ڈیل کے درمیان ہے اور ان کے ساتھ معاملہ چل رہا ہے. عمران خان کے اوپر آ جائیں. عمران خان آزاد کیسے؟ عمران خان صاحب جو ہے نا, ایک تو جیل کی رپورٹ آئی ہے کہ 7 سال کا ان کا دائرہ ہے جس کے اندر وہ گھومتے پھرتے رہتے ہیں, آزاد ہیں مکمل طور پہ. وہ آزاد پتہ نہیں کس طرح ہوتا ہے جیل کے اندر, کیسے آزاد ہوتا ہے, لیکن جیلر صاحب کہتے ہیں کہ آزاد ہیں جی, وہ گھومتے پھر رہے ہیں. نہیں, ان کہنے کا مطلب ہے کہ 7 سیلوں کے برابر ایریا ہے, اس کے اندر کھلی چہل قدمی سارا دن کرتے ہیں. کھلی چہل قدمی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں دروازے جو کنڈی ہوتی ہے نا جی, اس کے 2 کنڈی, ایک اندر سے بند ہوتی ہے, ایک باہر سے ہوتی ہے. جب آپ اندر سے بند کرتے ہیں تو آپ کو کوئی ایشو نہیں ہوتا, لیکن جب کوئی باہر سے بند کر جائے تو اس کے بعد ذرا دیکھیں نا کیا ہوتا ہے. جیل ایک باہر والی کنڈی ہے, بند ہو جائے نا تو جتنی بھی بڑی ہو لگ سمجھ آتی ہے بندے کو. اینی ہو, رات کے وقت انہوں نے کہا جی ان کو سیل میں لے جاتے ہیں. اب رات کے وقت بھی ان کو کھلا چھوڑ دیا کریں. رات کے وقت سب نے سیل میں جانا ہوتا ہے یار, سارے آپ بھی اپنے گھر میں جا کے بستر پہ گھس جاتے ہیں, سیل میں گھس قدرتی بات. دوسرا یہ کہ انہوں نے کہا دن کے اندر 3 مرتبہ معائنہ ہوتا ہے, اور دوسرا بشر بی بی جو ہے ہر منگل کے دن ان سے ان کی ملاقات ہوتی ہے. لیکن ساتھ ہی جو سہیل آفریدی صاحب ہیں, انہوں نے آج پشاور کے اندر بہت بڑی تقریر کی. انہوں نے کہ 27 سپٹمبر کو جناب ہم آ رہے ہیں اسلام آباد, اور انہوں نے کہا جی 60% جوان ہے, اور عمران خان نے کہا تھا کہ جوان میرا اثاثہ ہیں, اور اگر 1% جوان بھی باہر نکل آئے تو 13 لاکھ ہوں گے, اور اگر 10% آ جائیں تو 1,30,00,000 ہوں گے, اور یہ جوان آئیں گے اور عمران خان کو چھڑوائیں گے. ساتھ انہوں نے پوچھا کہ آپ لوگ کہاں جائیں گے, اڈیالہ جائیں گے یا ڈی چوک جائیں گے؟ لوگوں نے کہا جی ہم اڈیالہ جائیں گے. ڈی چوک نہیں آتے اب؟ کیوں ڈی چوک کا کیا ٹھیک ہے یار, حد ہے یار. ویسے یعنی لوگوں کا مذاق اڑانا جو ہے یار, مذاق نہ اڑایا کرے. یہ مذاق نہیں ہے, انہوں نے یار اسٹیٹ کو بالکل اس وقت ایسی تیسی کر کے رکھی ہوئی تھی. آپ اور میں آفس پہنچنے میں عذاب پڑ جاتا تھا, اسٹیٹ کو یرغمال بنانے کا کسی کو اختیار نہیں. چوہے صاحب ٹھیک ہے. اچھا چوہے صاحب بالکل آخری خبر, کشمیر میں کیا چل رہا ہے؟ کشمیر کے اندر اس وقت فائرنگ چل رہی ہے بہت خوفناک قسم کی. راولا کوٹ کے اندر اس وقت وہاں سے فوٹیج آ رہی ہیں, مجھے ایک دوست نے فوٹیج بھیجی ہے. تو فوٹیج جو ہے نا, آپ اس کے اندر اتنی ہیوی شیلنگ ہو رہی ہے کہ پراپر سپارک نظر آ رہے ہیں آپ کو, اور بہت زیادہ. میں خود آوازیں سن کے دہل کے ایسا لگتا ہے جیسے وہاں پہ جنگ چل رہی ہے. اللہ کرم کرے, اللہ کرم کرے جی. بالکل. تو یہ تھا ناظرین آج کا ویلاگ, یقیناً آپ کے لیے انفارمیٹیو رہا ہوگا. جاتے ہوئے صرف اتنا کہوں گا, یہ ملک ہمارا ہے جی, اور اس ملک کے لیے جو ہم کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس ملک کو آگے بڑھانے کے لیے محنت کریں.